بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اس ایک ویڈیو میں مکہ مکرمہ کی 50 زیارات اور تاریخی مقامات کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو یقیناً آپ کے لیے بہت مفید، دلچسپ اور ایمان افروز ہوں گی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 5 زیارات ہیں: عرفات، مینا، مزدلفہ، غار ثور اور غار حیرہ۔ لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی 50 زیارات کا تذکرہ کیا جائے گا جو مسجد الحرام یا مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں واقع ہیں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک معتبر اور مستند معلومات پہنچائی جائیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں وہ 20 زیارات جو مسجد الحرام سے پیدل واک پر ہیں، یعنی آپ حرم شریف سے پیدل ان جگہوں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلی زیارت ہے مقبرہ الشبیکہ۔ یہ وہ تاریخی قبرستان ہے جہاں پر مشرکین عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور اسی قبرستان میں ایک قبر بہت نمایاں ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، جن کو ابو جہل نے برچھا مار کے شہید کیا تھا، اور یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے شہادت خواتین میں سے انہی کی ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی زیارت ہے جو کہ حرم شریف کے بالکل سامنے ہے، مقبرہ الشبیکہ کے نام سے۔ اور دوسری زیارت ہے جبل الکعبہ، جو اسی سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، فندق انجم کے پیچھے۔ اس کو جبل الکعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو موجودہ عمارت ہے یہ اسی پہاڑ کے پتھروں سے تیار کی گئی تھی، اور یہ واقعہ 1040 ہجری میں یعنی 1630 عیسوی میں پیش آیا، آج سے 400 سال پہلے، جب بیت اللہ شریف کی عمارت سیلاب کی وجہ سے شہید ہو گئی تو عثمانی بادشاہ سلطان رابع نے بیت اللہ شریف کی اسی پہاڑ کے پتھروں سے تعمیر کی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جبل الکعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں اس پہاڑ کے پتھر استعمال ہوئے تھے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سلطان رابع نے جب بیت اللہ شریف کی اس موجودہ عمارت کو تعمیر کیا تھا تب اس پہاڑ کے پتھر استعمال کیے تھے، اس لیے اس کو جبل الکعبہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری زیارت ہے بئر طوا۔ یہ وہ مقدس کنواں ہے جس کے بارے میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے بعد دنیا کا افضل ترین کنواں یہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے